میں ایک بات بالکل کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے، خدا کی قسم میں دل سے کہتا ہوں ہماری لاشوں سے جائے گی کوئی جنگ ہوگی تو ہماری لاشوں پہ جائے گی. اس طرح نہیں ہو سکتا. ہم کوئی میں بتاتا ہوں، ہم کوئی وہ نہیں پہنی ہوئی ہے، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہے. ہماری شرافت کو اور ہماری اس کو آپ برا نہ لے. بتاتے ہیں کہ آپ پر کس طرح آپ کو شکست ہوتی ہے. ہم نہیں مانتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر تفصیل میں بات کریں گے. ایکڑ جنگلات تباہ ہو گئے، وہاں ماحولیات تباہ ہو گئی، سب کچھ تباہ ہو گئی، لیکن وہاں آپ لوڈ شیڈنگ کرواتے ہیں 18 گھنٹے. یہ پورے خیبر پختونخوا کی بات ہے. چیف منسٹر صاحب نے ایک کمٹمنٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے. ایک فارمولہ طے ہوا، اس فارمولے پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ہمارے پاس کیا راستے ہیں؟ ہم وہاں کے منتخب نمائندے ہیں. اگر ہم ٹیلی فون کرے کوئی منسٹر ہمیں نہ سنے، اگر ہم فون کرے کوئی سیکرٹری ہمیں نہ سنے، اگر ہم بات کرے کوئی ڈپارٹمنٹ ہمیں نہ سنے، تو بتائے کیا راستہ ہے؟ مجھ سے لوگ کیا مطالب؟ میرے گھر پہ لوگ حملے کریں گے کیوں بھائی جان؟ جس چیز میں میری ذمہ داری نہیں ہے، میرا اختیار نہیں ہے، کیوں میں ادھر ذلیل و خوار ہو رہا ہوں؟ اور یہ تو کنسٹیٹیوشن میں بالکل کلیئر ہے، واضح ہے کہ جو آرٹیکل 58 اور 57 اس کے مطابق بالکل واضح ہے کہ جس علاقے میں جو نیچرل ریسورسز ہیں سب سے پہلے اس علاقے کا حق ہے. بھائی پانی ہمارا، بجلی ہم بنا رہے ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ یہاں ہمیں آپ سستی بجلی دیتے. آپ کو پتہ ہے کتنا ایک یونٹ ہائیڈل پاور سے جو ہمارے علاقے میں بجلی بنتی ہے 1 یونٹ پہ 10 روپے 0.39 پیسہ لگتا ہے. 10 روپے 0.39 پیسہ لگتا ہے. اور ہمیں کتنے میں ملتی ہے؟ 62 روپے پہ. اور شاید ابھی جو ہے نا 70-75 تک چلی جائے. اور انٹرسٹنگ یہ ہے جو ہمارا ڈیمانڈ ہے، یعنی خیبر پختونخوا کے ٹوٹل جو کنزمپشن ہے بجلی کا وہ 2600 میگا واٹ ہے. 2600 میگا واٹ، 4000 میگا واٹ ہم بناتے ہیں اور 2600 میگا واٹ میں ہمیں صرف 1100 میگا واٹ دیا جاتا ہے. 1100 میگا واٹ. یعنی آپ جو ہمارے علاقے، پہلے تو ہم یہ نہیں کہتے پنجاب کا، سندھ کا، بلوچستان کا، جس صوبے کا جو نیچرل ریسورسز ہے سب سے پہلے کنسٹیٹیوشن کے مطابق ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی علاقوں کو اوسے دیا جائے. آپ گیس یہاں پیدا ہوتا ہے، آپ گیس ہمارے علاقے کو نہیں دیتے. آپ ہماری انڈسٹریز کو، ہم نے ٹیک اپ کیا صوبائی حکومت نے کہ کم از کم گیس تو اتنا کرے کہ جو ہماری انڈسٹریز ہے اس پہ ہمیں الاؤ کرے کہ ہم اپنا علاقے میں گیس دے سکے تاکہ روزگار پیدا ہو سکے. ابھی تک نہیں ہو سکا. تو آپ جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت کہ آپ لوڈ شیڈنگ بھی کروا رہے ہیں، ہمارا جو ڈیمانڈ ہے بجلی وہ بھی نہیں دے رہے ہیں، الٹا جو ہے نا چور کر رہے ہیں کہ چور. میں کمپیریزن اگر ڈالوں گا، میں یہ نہیں کیونکہ ہمیں قومی پارٹی، ہم کسی صوبائیت کے وہ نہیں کرتے، لیکن اگر کمپیریزن ڈالیں گے تو بتا دیں گے کہ کتنی چوری کدھر ہوتی ہے. اور یہ جو چوری ہوتی ہے یہ کیا، یہ جو مختلف کمپنیاں ہیں، ایسکو ہے، پیسکو ہے، یا جتنی بھی کمپنیاں ہیں، یہ ان کے بغیر ہوتی ہے. ان کے ملازمین اس میں شامل ہوتے ہیں، حکومت اس میں شامل ہوتی ہے، یہ سیکٹری لیول پر سب اس میں شامل ہوتے ہیں. تب یہ بجلی کی سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہمارے سارے جو ایم این اے جہاں بیٹھے، ہمارا مطالبہ نمبر 1 یہ ہے کہ جو ہائیڈل سے جو ہماری بجلی بنتی ہے اس کے مطابق جو اس کا قیمت ہے، ہمیں اس کی قیمت کے مطابق ہمیں بجلی دی جائے. دوسری بات، آئی پی پیز کا آپ نے بنایا. آئی پی پیز 90 سے آئی پی پیز شروع ہو گئی. میرا خیال نوید قمر صاحب اس وقت بھی منسٹر ہوئے، ڈیفینیٹلی ہوں گے کیونکہ یہ تو سدا بہار ہے. میں نے ماشاءاللہ آئی پی پیز کا جو ہے یہ 90 سے اس نے شروع کیا. اور اس میں بہت انٹرسٹنگ جو ڈیسیجن ہوا ہے کہ جتنی ان کی جو آئی پی پیز کی جتنی بھی کیپیسٹی ہے وہ کیپیسٹی کے مطابق اگر وہ بجلی نہ بھی بنائے تو اس کو پیمنٹ جو ہے نا اس کی کیپیسٹی کے مطابق دی جائے گی. یعنی اس کی کیپیسٹی کے مطابق اگر وہ مثال کے طور پر اس کی 2000 میگا واٹ کیپیسٹی ہے بنانے کی، لیکن اگر وہ 200 بناتی ہے تو پیمنٹ آپ نے 2000 کے مطابق کرنی ہے. اور اس وقت جو اس کو پیمنٹ ہو رہی ہے 2.1 ٹریلین
2.1 ट्रिलियन, ये जो है ना सिर्फ IPPs को, और जो IPPs का रेट है IPPs का वो है 32 रुपए से लेके 77 तक वेरी करता है। तो आप कहीं जो है ना हाइडल की जो बिजली है कितनी सस्ती है और IPPs की, और IPPs में जितने लोग हैं इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप है, उसमें तमाम पार्टी की। मैं मजम्मत करता हूं कि जब ये पीपल पार्टी के दौर में, मुस्लिम लीग के दौर में जो IPPs की जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये मुल्क दुश्मन पॉलिसी थी। इनको फौरी तौर पर इसको रीनेगोशिएट करना चाहिए, इसको फिर से इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, और जो हमारे हाइडल पावर्स हैं यानी हमारे डैम्स के ऊपर डैम्स इमरजेंसी बनानी चाहिए। आप कितना फंड देते हैं? आपने ममन डैम को कितना फंड दिया है? आपने दीगर जो डैम्स बनाने में कितना आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं? तो मेरा मुतालिबा ये है कि इस बजट में सबसे ज़्यादा एलोकेशन जो है ना वो डैम्स की होनी चाहिए, और डैम्स के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए ताकि हमें पानी की बिजली मिले और सस्ती बिजली मिले। और ये इस वक्त जो आप बिजली महंगी कर रहे हैं, मुझे बताओ कौन इसको पे करेगा? ये तो आप चोरी को मजीद बढ़ा रहे हैं। इतनी महंगी बिजली ये कैसे जो ना, ये तो आप पोर्टेबिलिटी से निकाल रहे हैं, ये तो किसी के काबिल बर्दाश्त ही नहीं है। तो आपका ख्याल है कि IMF के एडवाइस पे आप मजीद बिजली महंगी करेंगे और आपको बिल मिलेगा, तो आपकी गलतफहमी है। हमारे वक्त में समझते हैं कि जितनी भी इसके ऊपर टैक्स लगाए गए हैं, नंबर 1 ये कि इस बजट में आप डैम्स के ऊपर इमरजेंसी डिक्लेयर करें और आप रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसकी तरफ जाएं, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दें, और ख़ास कर जो इस वक्त आप IPPs के साथ इसको रीनेगोशिएट करवा दें। जो इस वक्त हमारी जो दूसरी बात है, हमने अपने दौर में एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करवाई थी। एग्रीकल्चर इमरजेंसी जो है ना वो हमने पहली दफ़ा उसके लिए जो फंड रखे थे वो फंड थी 277 बिलियन 277 बिलियन रुपीस एग्रीकल्चर के लिए हमने एलोकेट की थी। और अभी जो इस बजट में कोई ख़ास एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। हमने ट्यूबवेल्स ज़रियालात पर टैक्स की छूट दी थी और उस दौरान कोई स्कैंडल नहीं आया। और आप देखें कि हमने उस वक्त जो किया कि जो सबसे अहम जो इस वक्त हमारा आपको पता है कि शुगर केन का एक स्कैंडल आया, उसके ऊपर जो है आवाज़ें उठी। हमारी हुकूमत ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की, और उसमें ये नहीं देखा कि वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। उसमें अपने पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ भी एक्शन लिया गया और किसानों को उसका सबसे